کلام پیش کر رہے تھے اور اس مشاعرے میں وہ مہمان اعزازی کے طور پر ان کی شرکت ہوئی۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر اظہر خان صاحب کو۔ اور آئیے حضرات، اب میں اس محفل کے مقطع تک پہنچتا ہوں کہ تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، تمہاری محفلوں میں ہم بڑے بوڑھے ضروری ہیں، اگر ہم ہی نہیں ہوں گے تو پگڑی کون باندھے گا۔ اس اشعار کے ساتھ میں صدر عالی وقار کے حضور پہنچتا ہوں۔ صدر عالی وقار کا کوئی تعارف نہیں، وہ اپنے آپ میں ایک تعارف ہیں، اور میں ان اشعار کے ساتھ انہیں زحمت سخن دے رہا ہوں کہ روز مٹی میں کہاں جان پڑا کرتی ہے، روز مٹی میں کہاں جان پڑا کرتی ہے، عشق صدیوں میں کوئی تاج محل دیتا ہے۔ اردو ادب کا تاج محل میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ آواز دے رہا ہوں صدر جمہوریہ ایوارڈ یافتہ، عالمی شہرت یافتہ شخصیت کے مالک ہم سب کے کرم فرما صدر عالی وقار عزت مآب جناب مست حفیظ رحمانی صاحب کے حضور پہنچتا ہوں، اور ان سے گزارش کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اور صدارتی خطبے سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ بزم اردو اس طرح کے پروگرام کرتی رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ تو میں اس مبارکباد دینے کے بعد چند شعر اپنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے اردو 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 جی تو غزل کی ایک بحر بن جائے گی، کیا کہنے اور ہندوستان کی ایک تاریخ بن جائے گی، جی، اور وہ تاریخ بن جائے گی کہ جس میں جنگ آزادی کا خون بھی شامل ہے، اور جس کے اندر یکجہتی کا پیغام بھی شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اردو زبان کا ہی وہ شخص تھا جسے انگریزوں نے ٹوپ پہ رکھ کے اڑایا تھا، وہ صحافی تھے سید محمد باقر، جو مولانا آزاد کے والد تھے، ان کو ٹوپ پہ رکھ کے اڑایا گیا تھا۔ شاید ہندوستان کی کوئی زبان اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی کہ کسی کا صحافی جو ہے اس کو انگریزوں نے اس سے اڑایا۔ ہم لوگ عام طور پر رسمی طور پر اس ہندوستان کا ذکر کرتے ہیں جو ہندوستان غلام تھا، اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری نئی نسل کو آزاد ہندوستان کے بعد جو مسلمانوں کی قربانیاں ہیں ان کا علم ہونا چاہیے اور ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے۔ چونکہ ایک لمبی تاریخ ہے تو اس کو بیان نہ کر کے مختصر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہندوستان اور پاکستان کا بٹوارا ہوا تو یہاں کے عثمان بریگیڈیئر جو تھے وہ تینوں فوجوں کے سپہ سالار تھے۔ پاکستان والوں نے کہا کہ ہندوستان میں فوج کے 3 حصے کیے جائیں گے، اس لیے آپ کسی ایک فوج کے کمانڈر ہو، ہم آپ کو تینوں فوج کا کمانڈر پاکستان میں رکھیں گے اور آپ کو ہندوستان کی دونی تنخواہ وہاں دیں گے۔ لیکن عثمان بریگیڈیئر نے کہا کہ ہم جس زمین میں پیدا ہوئے ہیں اس زمین کو چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گے۔ یہ تاریخ بھی بیان ہونی چاہیے اور نوجوانوں کو یہ تاریخ بھی معلوم ہونی، یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ آج تک کشمیر کی سرحد کی حفاظت ہم کر رہے ہیں۔ سرحد کی حفاظت ہی نہیں، اس سے بڑی حفاظت جو کر رہے ہیں وہ ہمارے قلم کار کر رہے ہیں، وہ اردو والے کر رہے ہیں۔ سرحد کی جو حفاظت کر رہے ہیں ان کو اس بات کا پیسہ ملتا ہے، لیکن جو ہم یکجہتی کا پیغام دے رہے ہیں اس کا کوئی پیسہ نہیں۔ کیا کہنے یہ صرف اردو والے ہی ہیں جو اس بات کو کہہ رہے ہیں۔ تو چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے اس لیے زیادہ نہ کہہ کے میں چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کا نام لیا جائے تو آزادی کا نام اپنے آپ آ جائے گا۔ 2 شعر سماعت فرمائیں کہ ہر ایک نفس حیات کا اب سو گوار ہے، ہر ایک نفس حیات کا، ہر ایک نفس حیات کا اب سو گوار ہے، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں چمن میں بہار۔ ہر ایک نفس حیات کا اب سو گوار ہے، ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں چمن میں بہار ہے،
اور ہر لب سے آ رہی ہے صدا اتحاد کی، ہر لب سے آ رہی ہے صدا اتحاد کی، ہر صف میں دیکھیے تو بڑا انتشار ہے، ہر لب سے آ رہی ہے صدا اتحاد کی، ہر صف میں دیکھیے تو بڑا انتشار ہے۔ ایک شعر اور آپ کے لیے عرض کروں گا کہ یوں ہی جلو گے تو جل جائے گا بدن سارا، یوں ہی جلو گے تو جل جائے گا بدن سارا، چراغ بن کے جلو گے تو روشنی ہوگی، ارے واہ واہ، یوں ہی جلو گے تو جل جائے گا بدن سارا، چراغ بن کے جلو گے تو روشنی ہوگی۔ کیا کہنے والا۔ علامہ اقبال نے جو ترانہ لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اس کا جواب نہیں، لیکن وہ ترانہ اس وقت لکھا گیا جب انگریزوں کی حکومت تھی، اور اتفاق سے راشٹریہ گان بھی اس وقت لکھا گیا جو ہمارا ملک بھی، یہ دونوں ترانے پڑے جاتے، تو ہم نے کوشش کی ہے ایک نیا ترانہ کہنے، ہاں اس کو کسی قیمت پر علامہ اقبال کا جواب نہ سمجھا جائے، یہ ہمارے اپنا جذبات اور ہندوستان، یہ سرزمین ہماری، یہ آسماں ہمارا، یہ سرزمین ہماری، یہ آسماں ہمارا، ہندوستان کے ہم ہیں ہندوستان، یہ سرزمین ہماری، یہ آسماں ہمارا، ہندوستان کے ہم ہیں ہندوستان ہمارا۔ اور دیکھیے یہ ہمارا ایمان ہے، اس خاک سے بنے ہیں اس خاک میں ملیں گے، اس خاک سے بنے ہیں اس خاک میں ملیں گے، ہر ذرہ جانتا ہے نام و نشان، اس خاک سے بنے ہیں اس خاک میں ملیں گے، ہر ذرہ جانتا ہے نام و نشان ہمارا۔ اور یہ شعر بھی بالکل سچائی پر منحصر ہے، صحافت کی بدولت ہم نے ہندوستان کا دورہ کیا اور یہاں بھی گئے، یہاں سے گنگا جی نکلتی، شعر سنیے گا کہ گنگا میں ہم نہائے، گنگا کا جل پیا ہے اور یمنا میں ہم نہائے، گنگا کا جل پیا ہے یمنا میں ہم نہائے، یمنا میں ہم نہائے، سنگم ہے ایکتا کا قومی نشان، تو ہم نے سنگم بھی دیکھا ہے اور گنگا اور یمنا بھی، گنگا کا جل پیا ہے یمنا میں ہم نہائے، سنگم ہے ایکتا کا قومی نشان ہمارا، سنتوں کا آشرم ہے ولیوں کا آستانہ، سنتوں کا آشرم ہے ولیوں کا آستانہ، ولیوں کا آستانہ، تہذیب اور محبت کا کارواں ہمارا، سنتوں کا آشرم ہے ولیوں کا آستانہ، تہذیب اور محبت ہے کارواں ہمارا، دیکھو تو ہم الگ ہیں اور سمجھو تو ایک ہیں ہم، دیکھو تو ہم الگ ہیں سمجھو تو ایک ہیں ہم، پرچم ہے 3 رنگ کا قومی نشان، پرچم ہے 3 رنگ کا قومی نشان ہمارا، دیکھو تو ہم الگ ہیں سمجھو تو ایک ہیں ہم، پرچم ہے 3 رنگ کا قومی نشان ہمارا، اس دیش کے ہیں واسی آپس میں بھائی بھائی، اس دیش کے ہیں واسی آپس میں بھائی بھائی، بڑھتا رہے گا یوں ہی یہ کارواں ہمارا، بڑھتا رہے گا یوں ہی یہ کارواں ہمارا۔ اور یہ شعر بھی سنیے گا کہ گلشن میں بوئے گل ہے، گلشن میں بوئے گل ہے اقبال کا ترانہ، گلشن میں بوئے گل ہے اقبال کا ترانہ، سارے جہاں سے اچھا ہے، سارے جہاں سے تو یہ کچھ شعر ہم نے پیش کر دیے، ہمیں بڑی مسرت ہے اور بڑی خوشی اس بات کی کہ ہمارے ضلع کے قصبات میں شاعری پھول پھول گئی۔ ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ 1944 کی ہماری پیدائش ہے، تو جب ملک آزاد ہوا تب تو ہم 2.5-3 برس کے تھے، ہم کو وہ تو نہیں یاد ہے، لیکن سن 52 کا جو پہلا الیکشن ہوا اس کی جھلکیاں ہم کو اچھی طرح سے، اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی ہم کو فخر حاصل ہے کہ ہم نے 4 صدر جمہوریہ سے ملاقات کی، پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کے
موجودہ وزیر اعظم کو اور ایک دیو گھوڑا جی کو تو ہم نے نہیں دیکھا، جی بقیہ سب کو ہم نے قریب سے دیکھا۔ جی تو اب جب ہم اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں، پاکستان ہندوستان بٹا تھا، تلخی تھی لیکن نفرت نہیں، نفرت نہیں، جی جی آج نفرت۔ نفرت، اس نفرت کو مٹانے کی ذمہ داری ہم اہل قلم کی ہے، جی اور جب تک کہ قلم چلتا رہے گا انشاءاللہ اس ملک میں نفرت بڑھنے نہیں گی۔ جی انشاءاللہ۔ ایک بات یہ تھا، دوسری بات یہ کرنی تھی کہ جس طریقے سے ہم اپنے ملک کی ایک شاندار سالگرہ منا رہے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنی بزم اردو کے 55 سال مکمل کر رہے ہیں۔ کل آپ کو معلوم، سب لوگوں کو معلوم ہے کہ پرتل جوشی صاحب ریڈیو اسٹیشن پر پروڈیوسر تھے۔ کل ان کا فون آیا تھا، انہوں نے 15 منٹ تک ہم سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے قریب کے 8-10 ضلعوں کا دورہ کیا، وہاں کی ادبی تاریخ ہم لکھ رہے ہیں، اور ہم یہ آپ کو بہت فخر کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ کسی ضلع میں ایسا نہیں ہوا کہ ادبی تنظیم کا ذکر ہوا ہوگا اور بزم اردو کا ذکر نہ آیا۔ کیا کہنے، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تو ہم بزم اردو کے 55 سال پورے کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی بھی یہ کڑی ہے جس کو ہم نے آزادی کے سلسلے میں شروع کیا۔ اس کے علاوہ ہم تینوں ماہ میں ایک چھوٹی چھوٹی نشست کریں گے، اور اس کے بعد دسمبر کے درمیان میں یا نومبر کے آخر میں بزم اردو کا 55 سالہ جو ہے وہ بڑا مشاہدہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے اعلان بھی کیا تھا، یہ یاسین ابن عمر کے پاس فارم رکھے۔ ہمارا یہ بھی تقاضا ہے کہ بڑے بڑے مشاعرے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح سے جنگل میں مور ناچتا ہے ختم ہو جاتا، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا، تو ہم اس کا 55 سالہ ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے یہاں فارم رکھے ہیں، ہم نے یہ تجویز رکھی تھی جس کو عام ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہو پائے کسی وجہ سے، تو رکھا تھا کہ آپ لوگ اپنا بایو ڈاٹا دیں اور 250 روپے جمع کریں، کیونکہ ہم ایک میگزین نکالیں گے، اور آپ جانتے ہیں کوئی میگزین بغیر پیسوں کے نہیں نکلتے۔ اور جو سیتا پور کی ہماری اس سے پہلے کی ادبی تاریخ ہے، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے، اپنے قصبات کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اس طریقے سے ہم اس کو ایک دستاویز کی شکل میں لانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پورا یقین اور امید ہے کہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے، ہمارا تعاون کریں گے۔ بالکل انشاءاللہ بزم اردو سیتا پور جو ہے وہ تاریخ کا ایک باب بنے گی، اور ہم سب کا نام اس میں روشن ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ حضرات نے ایک مختصر سی درخواست میں یہاں تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت دیا، بہت اچھا کلام سنایا۔ لیکن ایک آپ سے بات اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے ایک ٹیچر تھے، وہ سائیکالوجی کی ٹیچر تھے، انہوں نے جس اسٹوڈنٹ کو جو کچھ کہا وہ وہی بنا۔ تو انہوں نے ہم سے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ جیسے آپ کلاس میں اپنے فرسٹ آئیں تو آپ پھر اس کے بعد اسکول کا جائزہ لیجئے کہ اسکول میں ہم پہ نمبر پر ہیں۔ یہی ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مشاعروں یا شاعروں کی بڑی محفل میں شرکت کریں، اور وہاں دیکھیں کہ ہم کو کس نمبر پہ پڑھوایا جا رہا ہے یا کس نمبر پر پڑھنے کے ہم اقدار ہیں۔ جب ہم یہ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے پاس ملے گی۔ ہم آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم سب لوگ یکجہتی کے ساتھ اردو کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ ہندوستان زندہ باد، بزم اردو زندہ باد۔